نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ دنیا میں جب انسانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے پیدا ہو جائیں، فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمان سچی جماعت کو جان توڑ کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے وہ جو مفاد پرست طبقات اس معاشرے میں غالب آ جاتے ہیں، جو فتنہ و فساد کا مرکز ہوتی ہیں، وہ کسی طرح بھی امن، اصلاح اور اس معاشرے کی ترقی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے مفادات ان حالات کی خرابی سے ہی وابستہ ہوتے ہیں۔ اب ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے مسلمان جماعت کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ محض خواہشات اور آرزو سے کہیں کہ حالات سدھر جائیں، دین اسلام کی تعلیمات غالب آ جائیں، امن ہو جائے، عدل قائم ہو جائے اور اللہ کا نظام دنیا میں رائج ہو جائے، تو محض خواہش سے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے بھی تاریخ کے اندر قرآن نے حوالہ دیا کہ تم سے پہلی جماعتیں جنہوں نے اللہ کے دین کے حوالے سے کوشش کی، خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اپنے معاشروں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو انہیں بڑی سخت قسم کی جان گداز مسائل سے گزرنا پڑا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں مالی اعتبار سے بڑی تکلیفیں انہیں پہنچی، یعنی مالی حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح جسمانی اعتبار سے طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیتوں کو سہنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی جلدیں وہ لوہے کی کنگھیوں سے اتار لی گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے آروں سے کر دیے گئے، اور اس طرح صورتحال پیدا کر دی گئی کہ ایک بھونچال پیدا کیا گیا، زلزلے گویا کہ مصیبتوں کے واقع ہوئے ہیں، اور حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے ان مسائل سے گھبرا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری نصرت اور مدد کب آئے گی؟ پھر یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد آئی اور وہ جماعتیں کامیاب ہوئیں اور دشمن نے شکست اور نقصان اٹھایا، شکست کھائی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، جیسے جسمانی مشکلات اور تکلیفیں دین حق کو غالب کرنے کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح مالی حوالے سے بھی در حقیقت اشتراک عمل ضروری ہوتا ہے۔ اگر مسلمان جماعت کے کسی ایک طبقے کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا، اس مال میں دوسروں کو شریک بنانا پڑے گا۔ اگر وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل بن کر اس مال کو جمع کرتے رہیں، اپنے مالوں کو ہی بڑھانے میں لگ جائیں، اس فکر میں لگ جائیں کہ ہماری دولت بڑھتی رہے اور ہم اپنے بیوی بچوں میں سکون سے، امن سے ایسے زندگی گزاریں، تو یاد رکھیں اس سے کبھی بھی کوئی نظریہ، فکر، کوئی تنظیم غالب اور کامیاب نہیں ہوتی۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جہاں جسمانی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہاں مالی اشتراک یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے مالوں میں دوسروں کو شریک کرو جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے۔ لیکن مال کے خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی قرآن مجید نے متعین فرما دیا، واضح کر دیا کہ سب سے پہلے
مال اپنی اقربین پر خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے درجہ بدرجہ مال کو خرچ کرنے کی ترتیب ہے کہ والدین ہیں انسان کے، ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، ماں باپ ہیں، اسی طرح بہن بھائی ہیں، اور جو عزیز و اقارب ہیں۔ ایک نظریہ اس دور میں یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اپنوں پر خرچ کرنا تو کوئی نیکی نہیں ہے، جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یتیم اور ضرورت مند کو، کسی غریب کو دیں تو وہ تو صدقہ ہے، لیکن اپنوں میں سے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے تو اس پر خرچ کرنا کوئی صدقہ نہیں ہے، وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سوچ کی بھی نفی کی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بڑی ہی وضاحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جو تم نے جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کیا، ایک وہ ہے جو کسی یتیم کو دیا، ایک وہ ہے جو مسکین پر خرچ کیا، ایک وہ روپیہ پیسہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے۔ تو یہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے اس کا اجر ان سے بڑا ہوا ہے، جن کے اخراجات تم پر لازم ہیں ان پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی اجر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین ہیں، بوڑھے والدین ہیں، اب نہیں کما رہے، زندگی میں جب وہ محنت کر رہے تھے، کما رہے تھے، اپنی اولاد پر خرچ کر رہے تھے، اب وہ اولاد کی محنت کے محتاج ہو گئے ہیں، تو اولاد کو دل کی خوشی کے ساتھ، بخوشی، برضا و رغبت اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، جیسے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اسی طرح والدین پر خرچ کرے، بہن بھائیوں پر خرچ کرے۔ بہت سارے لوگ پھر بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ پر تو خرچ کرتے ہیں لیکن بہن بھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر اسی طرح دوسرے اور عزیز و اقارب ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس سوال کا جواب دیا، یہاں سے در حقیقت سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی مختلف سوالات قرآن نقل کر کے اس کو بڑے واضح جواب کی صورت میں بیان کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے قانون کی صورت میں ان کو طے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک، یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 215 اور اس سے آگے کی آیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں، کن پر خرچ کریں؟ 2 سوال تھے، ایک تو یہ کہ خرچ کتنا کریں۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے 2 اصول بیان فرمائے ہیں، خرچ کرنے کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ ایک صورتحال تو ہنگامی ہوتی ہے، ہنگامی صورتحال یہ کہ معاشرے میں عام غربت ہے، معاشرے میں عام حالت مصیبت کی ہے، مثلا کوئی آفت آئی ہوئی ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یا کوئی عام حالت ایسی پیدا ہو گئی کہ جس میں معاشرے میں عام لوگوں کی حالت زار ہے، ان کے پاس وسائل نہیں، ضرورت کا سامان نہیں، تو اس وقت خرچ کرنے کے حوالے سے قانون قرآن نے بیان کیا، آگے آئے گا کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تم خرچ کر دو، اپنی ضرورت کا رکھ لو اور ضرورت سے زائد خرچ کر دو۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے فرمایا کہ ضرورت انسان کی 1 سال کی ہوتی ہے، 1 سال کی غذا اس کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کیونکہ غلہ اور اناج سال کے بعد آتا ہے، گندم ہے وہ بھی سال کے بعد آتی ہے، دیگر اجناس وہ سال کے بعد آتی ہیں، تو سال بھر کا اپنا خرچہ رکھ لو جی، اور اس سے جو زائد ہے یا کچھ روپے پیسے جو تمہاری ضرورت سال بھر کی پوری جس سے ہوتی رہے، اس سے زائد جو تمہارے پاس ہے وہ ضرورت مندوں پر عام کمزور طبقے پر خرچ کر دو۔ ایک حکم تو یہ، لیکن دوسرا حکم کہ اگر معاشرے میں عام حالات ہیں، معاشرے میں امن ہے، معاشرے میں خوشحالی ہے، کوئی ایسی آفت مصیبت اور پریشانی کی صورت نہیں ہے، تو پھر ایک قانون کے تحت خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ تمہارے پاس ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کا 2.5% تم نے سالانہ لازمی خرچ کرنا ہے، اس کو لازمی طور پر، چاہے کوئی ضرورت مند ہے یا ضرورت مند نہیں ہے، وہ تمہیں پھر کیا کرنا ہے، 2.5% وہ حکومت کو جمع کرواؤ زکوٰۃ کی مد میں، یا جو اموال باطنہ ہیں، 2 قسم کے اموال ہوتی ہیں، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ جو اموال ظاہرہ ہیں، ظاہری جن کا مال ہونا معلوم ہے، تم نے مویشی پالے ہوئے ہیں، تم نے باغات ہیں کاشت کیے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی جو تمہاری آمدن کے ذرائع ہیں تجارت وغیرہ کی صورت میں، تو حکومت اس سے سالانہ تم سے ٹیکس یا زکوٰۃ وصول کرے گی۔ اور جو اموال باطنہ ہیں جن کا نہیں پتہ حکومت کو، لیکن تمہارے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے، تو
وہ تم خود سے ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ قانون کے تحت خرچ کرنا ہوگا۔ تو یہاں قرآن مجید نے مطلقاً کتنی مقدار خرچ کرنی ہے وہ تو بیان کر دی ہے دوسری جگہ پہ، اب خرچ کن پر کرنے ہیں ان کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ خرچ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ کل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو۔ یہاں بات ہوئی ہے جو پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ مال دنیا وہ بذات خود بری نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک طبقہ، دو قسم کے طبقے پیدا ہو گئے ہیں جو کہ دونوں انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو مال کا دل دادا ہو گیا، ہر وقت مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی دولت ہے کہ وہ پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، سمیٹی جا رہا ہے، کرپشن سے، دو نمبری سے، مختلف انداز سے وہ دولت کمائی جا رہا ہے، دولت بڑھائی جا رہا ہے۔ اس کے اوپر مال و دولت کی ہرس وہ ذہن پر طاری ہو چکی ہے۔ حکمران ہے تو وہ دولت بنا رہا ہے، کوئی افیسر ہے تو وہ دولت بنا رہا ہے، جو بھی جس کا بس چلتا ہے وہ دولت کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور اپنی اس دولت کو اس کے حقوق ادا کرنے کی بجائے اس کو کیا عیاشی میں خرچ کر رہا ہے، تعیش میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو آپ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مذہبی حوالے سے مذہبی سوچ رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، وہ سرے سے دنیا کی نفی کرتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا چھوڑ دو، دنیا سے بیزار ہو جاؤ، دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، یہ تو دنیا ہے، یہ تو مردار ہے، یہ تو کیا ہے ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے۔ یاد رکھو فی نفسی دنیا بری نہیں ہے، اور یہ طبقہ جو دنیا کی مذمت کر رہا ہوتا ہے یہ خود دنیا چھوڑ نہیں سکتا، خود وسائل کو حاصل کرتا ہے، وسائل کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ دنیا بذات خود بری نہیں ہے، اس کو قرآن نے کہیں خیر سے، یہاں خیر سے تعبیر فرمایا، کہیں فضل سے تعبیر فرمایا، کہیں رحمت سے تعبیر فرمایا۔ بری چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ کی خیر کہاں سے ہو جاتی ہے، فضل کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا استعمال برا ہوتا ہے، جائز طریقے سے اس کا حصول کرو، اور جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دی ہے وہاں خرچ کرو، تو یہی مال و دولت تمہارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی، دین کی ترقی کا ذریعہ بن جائے گی، آپ دنیا کے اندر عزت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ فی نفسی بری نہیں ہے، اس لیے فرمایا وما انفقتم من خیر، جو بھی خیر یعنی مال تم خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو، ضرورت سے زائد خرچ کرو یا ایک قانون کے تحت خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو تو اس کو خرچ کرنا کن پر ہے؟ فللوالدین، والدین کے لیے خرچ کرو، اور اس کے بعد والاقربین، جو تمہارے سب سے قریب تر لوگ ہیں، جو قریب تر ہیں، بہن بھائی ہیں، یا اسی طرح پھر اگلے جو اس کے بعد کے رشتے ہیں، چچا ماموں، یا اسی طرح خالہ پھوپھیاں جو ہیں، ان کے اوپر، ان میں جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرو۔ اور اس کے بعد جب تمہارا مال بچ جائے، تمہارے پاس اور بھی ہو، یا تمہارے ان قریبیوں میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے، وہ خود اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو بہت دولت دے رکھی ہے، تمہارے خرچ کے وہ محتاج نہیں ہیں، تو پھر کن پر خرچ کرو؟ والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں بہت سارے مجاہدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جانیں اس دین کے غلبے کے لیے قربان ہو جاتی ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تمہاری سرپرستی کے محتاج ہیں، تم نے ان کی سرپرستی کرنی ہے، وہ یتیم ہو گئے، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، تو تمہاری اوپر لازم ہے کہ ان یتیموں کا خیال کرو، ان کے اخراجات پورے کرو۔ والیتامیٰ، اس حوالے سے آگے بڑی تفصیل کے ساتھ آیات بھی آ رہی ہیں، یہاں تو مطلقاً اللہ نے بیان فرمایا کہ یتیم پر خرچ کرو۔ والمساکین، اور مسکین پر خرچ کرو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ ٹوٹ چکا ہو، مسکنت کی حالت میں ہو، ہے تو صحیح اس کے پاس بیچارے کی حالت، لیکن بہت بری حالت ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے ساز و سامان کافی نہیں ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، بہت تھوڑا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا سکتا، بہت کچھ ہے، وہ اس کی ایسے اخراجات ہیں کہ اس کے لیے اس کو ضرورت رہتی ہے، وہ کبھی کسی سے قرضہ مانگتا ہے، کبھی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، تو ایسے مسکینوں پر بھی خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر جی راہ اللہ میں نکلے ہوئے مجاہدین ہوں یا ویسے سفر میں ہوں،
اپنے مقام پر وہ صاحب ثروت ہے، مال و دولت ہے ان کے پاس، لیکن سفر کے دوران انہیں کوئی مشکل پیش آ گئی، سفر کے دوران ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں رہا، وہ ضرورت مند ہو گئے، تو ان پر خرچ کرو۔ ان پر خرچ کرنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور ساتھ اور فرما دیا، واضح کر دیا کہ جو بھی خیر کا کام تم کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ فإن اللہ بہ علیم۔ اور قرآن نے ایک اور بڑی عمدہ بات سمجھائی ہے کہ ایک انسان محنت سے مال و دولت حاصل کرتا ہے، لیکن اب وہ دوسرے کو دے دے، اس مال کو جو اس نے بڑی محنت سے حاصل کیا دوسرے کو اس کا مالک بنا دے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی انسان کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت بغیر کسی مطلب اور مفاد کے، ثواب اور اجر تو آخرت کی بات ہے، دنیا میں اس کے سامنے کوئی لالچ نہ اور وہ دوسرے کے حوالے کر دے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ چیز تمہیں ناگوار گزرے گی، یہ تمہیں پسند نہیں ہوگا کہ مال تمہارا ہو، فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے۔ اس طرح زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تمہیں ناگوار ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ان کے نتائج بہت بہتر ہوتے ہیں، وہ نتائج تمہارے حق میں بہتر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بڑی پسند ہوتی ہیں، مثلا مال و دولت سے تم خود عیاشی کرو، خوب خود استعمال کرو، تمہیں پسند ہوتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں عام غربت، معاشرے میں عام حالت پستی کی پیدا ہو جائے تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تو اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں، لیکن عام معاشرہ جو ہے وہ مفلسی کی زندگی گزارے۔ دیکھو ایک آدمی، اس کو میٹھا کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اگر وہ ذیابیطس کا، شوگر کا پیشنٹ بن جائے، اس کا دل تو بڑا کر رہا ہوتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں، مٹھائی سامنے آ گئی بس کھا لوں، لیکن کیا یہ میٹھا اس کے لیے مفید ہے؟ اس کو وہ پسند کر رہا ہے، لیکن یہ میٹھا جس کو وہ پسند کر رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے مفید ہو، نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جن کو تم ناپسند کر رہے ہو، مثلا انسان بیمار ہے، دوائی کھانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں دل کر رہا ہوتا کہ دوائی کھاؤں، لیکن اسے کھانی پڑتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوائد اور نتائج مجھے اچھی صورت میں ملیں گے، مجھے صحت آئے گی، طاقت و توانائی ملے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا کتب علیکم القتال، دیکھو اسی طرح تم پر لڑنا، ظالم طاقتوں اور قوتوں کو معاشرے سے ختم کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ خاص طور پر یہاں قتال جس کا ذکر چل رہا ہے، فرمایا یہ جنگ کرنا، لڑائی کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، قتال تم پر لازم کر دیا گیا، جیسے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کیا کر دیے گئے؟ فرض کر دیے گئے۔ ظالم طاقتوں اور قوتوں کو معاشرے سے ہٹانا، ان کے خلاف جدوجہد کرنا، حریت و آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، اپنے ملک کے اندر اگر ظالم طاقتیں اور قوتیں غالب آ گئیں جی تو ان کو راستے سے ہٹانا، یا دوسری کوئی طاقتیں اور قوتیں تمہارے ملک پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں، ان کے خلاف نبرد آزما ہونا، تمہارے دین اور نظریے کو ملیا میٹ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ تم پر فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ اب اس طرح کی جدوجہد کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہوتے، بلکہ سہولت اور آسانی سے اپنے کام میں لگا رہنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان میں انفرادی سوچ پیدا ہو گئی، ہر آدمی کہتا ہے کہ بس میرا الو سیدھا ہونا چاہیے، معاشرہ جہنم میں جاتا ہے تو جائے جہنم میں جی۔ تو قرآن کہتا ہے نہیں کتب علیکم القتال، تم پر ظالم طاقتوں اور قوتوں کے خلاف لڑنا، نبرد آزما ہونا، یہ فرض کر دیا گیا۔